ہماری گفتگو حسد کے بارے میں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے قصے کل بیان ہوئے کہ قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور پھر پچھتایا، پچھتاوے نے اسے فائدہ نہ دیا۔ یہ اسلام میں یا پھر جو ہے تاریخ بشریت میں پہلا قتل تھا کہ حسد کی بنیاد پہ ہوا۔ یہ قصے بیان ہوئے۔ آج جو ہے آیات کا ایک گروہ ہے جنہوں نے حسد کے بارے میں بیان کیا، اس کے تباہ کن اثرات کو بیان کیا۔ ان کا تعلق حضرت یوسف سے ہے۔ آیتیں عرض ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری حسن کے علاوہ کہ ظاہراً حسین تھے، بہت زیادہ حسین تھے، یعنی حسین اس قسم کے حسین تھے کہ بہت جلد لوگ مجذوب ہو جاتے تھے۔ ظاہری حسن کے علاوہ کردار کے حسن سے بھی مالا مال تھے، پاک دامن ہیں، عبادت گزار ہیں، چونکہ نبی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے منظور نظر بن گئے، کردار کی وجہ سے، شخصیت کی وجہ سے، چونکہ وہ ولی خدا ہے، نبی ہیں۔ حضرت یعقوب کو پتا چلا کہ میرا بیٹا نبی ہے اور میرے بعد نبی ہے، باہر جو نبی بعد میں آتے ہیں شاید اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف کے بارے میں حضرت یعقوب کو پتا چلا تو آپ ان کے جو ہے زیادہ ان کے اوپر توجہ دینے لگے، تو منظور نظر بن گئے۔ اسی چیز نے ان کے بڑے بھائیوں کے دل میں یوسف کے خلاف حسد پیدا کر دیا کہ حضرت یعقوب کیوں ہم سے زیادہ یوسف پہ توجہ رکھتے ہیں، حسد ہو گئی۔ یہ مسئلہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ بابا جان، اذ قال یوسف لابیہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب یوسف نے جب کہا، حضرت یعقوب جانتے تھے کہ یہ خواب کوئی بچگانہ خواب نہیں ہے بلکہ یوسف کے روشن مستقبل کی بشارت ہے، لہذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنا لیں، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتا دیں، فیکیدوا لک کیدا، کہیں وہ تمہارے لیے قید، مکر، کوئی دھوکہ انجام نہ دیں، کوئی تمہارے خلاف منصوبہ بندی، قید۔ ان شیطان انسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، لہٰذا وہ بھائیوں کو اکسائے گا کہ تمہارے خلاف کوئی مکاری انجام دے گا۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ برادران یوسف کو اس خواب کا پتہ چلا یا نہیں، اگر انہیں اس کا پتہ چلا ہو تو یہ ان کے حسد میں اضافے کا باعث ہوا ہوگا، لہذا لیکن ان کے والد بہرحال جانتے تھے کہ اگر اس غیر معمولی خواب کا پتہ چل گیا تو وہ ضرور یوسف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہذا انہوں نے تاکید کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتا دیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب نے فرط حسرت سے یوسف کا یہ خواب اپنی بیوی کو بتایا، ان کا خیال تھا کہ ان کی بیوی اس راز کو فاش نہیں کرے گی، لیکن یہ راز فاش ہو گئی اور حضرت یوسف کو اس کا علم، یوسف کے بھائیوں کو اس کا علم ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت یوسف خود اس راز کی حفاظت نہ کر سکیں اور اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بتا دیا۔ تفسیر برہان میں یہ روایت موجود ہے۔ تو قرآن برادران یوسف کے جذبات کو اس طرح بیان کرتا ہے، جب انہیں حسد کی آگ لگی، اب اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب انہوں نے کہا برادران یوسف نے کہ حتماً یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کے نزدیک، ہم سے زیادہ محبوب ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم طاقتور گروہ بھی ہیں، ہم لوگ اس وقت تو معیار طاقت ہے کہ ہم
جو 11 بھائی ہیں، 10 بھائی طاقتور گروہ ہیں، پھر بھی دیکھو سب سے چھوٹے یوسف اور اس کے بھائی ہمارے بابا کے پاس زیادہ عزیز ہیں، زیادہ پیارے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے بابا جو ہیں کھلی گمراہی میں، یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہمارے ساتھ. اسی طرح برادران یوسف نے اپنے باپ کی گمراہی کا فیصلہ سنا کر حضرت یوسف کو اپنے اور اپنے باپ کے درمیان سے ہٹانے کا خطرناک منصوبہ بنایا. انہوں نے ایک شیطانی سازش تیار کی جس کے مطابق طے پایا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے یا کہیں اور دور دراز کسی صحرا میں پھینک دیا جائے تاکہ باپ کی توجہ جو ہے ہماری طرف ہو جائے، اس کے بعد گناہ سے ہم توبہ کریں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے یہ سوچا جب باپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے، باپ کا پیار ہمیں ملے گا، پھر ہم توبہ کریں گے. انہوں نے سوچا یہ گناہ اتنا چھوٹا ہے، کسی کو قتل کرنا یا جو ہے شہر بدر کرنا اتنا چھوٹا ہے کہ بعد میں ہم توبہ کریں، خدا معاف کرے گا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه، یوسف کو قتل کرو یا پھر دور کہیں پھینک دو اسے، او اطرحوا ارضا، ایسی جگہ پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، ایسی جگہ پھینک دو جہاں سے پھر جو ہے وتکون من بعدہ قوما صالحین، پھر باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، اس کے بعد ہم ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے حضرت یوسف کو قتل نہیں کیا، لیکن حضرت یوسف کو دور دراز کسی صحرا میں پھینک دیا. اس سے حضرت یعقوب کو اس قدر دکھ ہوا کہ اکثر گریا سے ان کی بینائی زائل ہو گئی. لیکن حضرت یوسف کا اس طرح دور پھینک دیا جانا مصر پر ان کی حکومت کا پہلا قدم ثابت ہوا اور برادران یوسف اپنے والد کی نظر عنایت بھی حاصل نہ کر سکے. باپ الٹا اور ناراض ہو گئے ان سے، انہوں نے چاہا تھا کہ باپ کی توجہ ان کی طرف ہو جائے لیکن نہ ہو سکے. حسد کی موجیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ بھائی کو بھائی کے قتل پر آمادہ کرتی ہیں اور دوسرے بہت سے گناہوں کا بھی سبب بنتی ہیں، جن میں سے ایک جھوٹ ہے جو برادران یوسف نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اپنے جو ہے اس باپ سے بولا جو اللہ کا نبی تھا، جھوٹ بولا آ کر. اس طرح وہ نبی کی توہین کے بھی مرتکب ہوئے، کسی نبی کے پاس جا کر جھوٹ بولے، ایک نبی کے بارے میں جھوٹ بولے دوسرے نبی کے پاس، کس قدر برا گناہ ہے. تو تیسری آیتوں میں